بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7th class students, welcome to the class. I hope you all are fine and doing very well. Students, ہم نے اپنے پریویس کلاس میں باب نمبر 10 مکمل کر چکے ہیں جو تجارت سے متعلق تھا، اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نئے باب کا آغاز کریں گے. لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو جغرافیہ سے متعلق بہت اہم پوائنٹ میں بتانے جا رہی ہوں. اس کو بہت اچھے سے آپ نے سننا ہے، سمجھنا ہے. اس کے لیے آپ لوگ جو ہے سب سے پہلے اپنی بکس اوپن کریں جغرافیہ کی، اور اس کا جو فرسٹ پیج ہوتا ہے کنٹینٹ پیج، جہاں پر آپ کے جغرافی مضمون کے جتنے اسباق ہوتے ہیں وہ مینشن ہوتے ہیں، ان کے نام لکھے ہوتے ہیں. یہ پیج آپ نے اوپن کر لینا ہے، اور یہاں سے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ نے فرسٹ ٹرم میں جغرافیہ کے کتنے چیپٹرز جو ہیں وہ پڑھنے ہیں، کیونکہ جغرافیہ جو ہے وہ آپ صرف فرسٹ ٹرم میں پڑھتے ہیں، اور جو سیکنڈ ٹرم ہے اس میں پھر آپ نے ہسٹری، تاریخ کا مضمون پڑھنا ہوتا ہے. تو فرسٹ ٹرم میں جغرافیہ مضمون میں ہم تمام چیپٹرز کو نہیں پڑھتے، کچھ سلیکٹیو چیپٹرز ہوتے ہیں جنہیں ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، اور ان چیپٹرز میں سے ہم کچھ پڑھ چکے ہیں اور ریمیننگ چیپٹر بھی میں آپ کو آج بتاؤں گی. سو لیٹس اسٹارٹ. اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے تو ہم نے باب نمبر 1 جو تھا اسے ہم نے پڑھا تھا زمین کی طبعی حالت. اس کے بعد ہم نے باب نمبر 8 پڑھا تھا کانکنی اور طاقتی وسائل. باب نمبر 8 کے بعد ہم نے باب نمبر 9 دیکھا تھا، صنعت سے متعلق تھا جو، اور اس کے بعد ابھی ہم نے ریسنٹلی باب نمبر 10 جو ہے وہ مکمل کیا ہے، تجارت والا چیپٹر. تو اب تک ہم جو ہے 4 چیپٹرز پڑھ چکے ہیں، اور اب ہمارے پاس صرف ایک چیپٹر ہے جو کہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے، وہ ہے باب نمبر 11 ذرائع آمد و رفت. یعنی ہم اپنے فرسٹ ٹرم کے 5 میں سے 4 چیپٹرز پڑھ چکے ہیں، اور اب ہمارے پاس صرف ایک چیپٹر ہے باب نمبر 11 جس کا آغاز ہم آج کی کلاس میں کر دیں گے، اور اس کے بعد ہمارا جو فرسٹ ٹرم کی جغرافیہ کی بک ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. سو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے ہم نے کس طرح سے لے کر چلنا ہے. سو ناؤ لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز کلاس. اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس میں ہم اپنا باب نمبر 11 جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں، اور باب نمبر 11 جو ہے وہ ہے ذرائع آمد و رفت، یعنی مینز آف ٹرانسپورٹیشن. اور مینز آف ٹرانسپورٹیشن یعنی کہ اس چیپٹر کے اندر ہم ان تمام ذرائع کے بارے میں پڑھیں گے، تمام ذریعوں کے بارے میں پڑھیں گے جن کے ذریعے سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی پہنچ جاتے ہیں. آمد و رفت کا مطلب ہوتا ہے آنا جانا. تو جن چیزوں کو ہم اپنے آنے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں ذرائع آمد و رفت. تو اس چیپٹر کے اندر ہم ذرائع آمد و رفت سے متعلق ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم جو ٹاپک سٹارٹ کریں گے وہ ہے ذرائع آمد و رفت کی اقسام، یعنی کہ ٹائپس آف مینز آف ٹرانسپورٹیشن. آج کل کے دور میں اور پرانے دور میں ہم کس طرح کے جو ذرائع آمد و رفت استعمال کیا کرتے تھے ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے، ان کی ٹائپس، ان کی اقسام کو ڈسکس کریں گے. اسٹوڈنٹس، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس ملک کے پاس تیز ترین اور سستے ترین ذرائع آمد و رفت موجود ہوں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں، اور لوگوں کے علاوہ مختلف قسم کا جو سامان ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کم وقت میں پہنچ جائے. اور اس کے لیے بہت سے الگ الگ طریقوں کے ذرائع آمد و رفت استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ پرانے دور میں کس طرح کے جو ٹرانسپورٹ یوز کی جاتی تھی. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قدیم ذرائع آمد و رفت، یعنی کہ اولڈ مینز آف ٹرانسپورٹیشن. پرانے دور میں لوگ کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے تھے جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، جب اتنی تیز رفتار گاڑیاں ہمارے پاس نہیں تھیں، تب لوگ کس طرح سے موو کیا کرتے تھے اور کیسے وہ اتنی دور کا سفر کر لیا کرتے تھے. سو اسٹوڈنٹس، پرانے دور کے اندر بہت سے ذریعے استعمال کیے جاتے تھے، جیسے کہ گھوڑے استعمال کیے جاتے تھے اور گھوڑوں کے ذریعے سے لوگ موو کرتے تھے. اسی طرح سے گھوڑوں کے علاوہ اونٹ استعمال کیے جاتے تھے، خاص طور پر جو صحرائی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر اونٹوں کے ذریعے سے لمبے لمبے سفر طے کیے جاتے تھے. اور
اونٹوں کے علاوہ خچر کا استعمال کیا جاتا تھا، اور آج کل بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے جو دیہاتی علاقے ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ خچروں پر خود بھی لوگ موو کیا کرتے تھے، اور سامان جو ہے وہ بھی اس کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ بیل گاڑیوں کا استعمال بھی عام تھا۔ آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پرانے دور میں زیادہ تر اکثریت جو تھی وہ انہی کا استعمال کرتی تھی، اور بیل گاڑیوں کے ذریعے سے وہ سفر کیا کرتے تھے، اپنا سامان پہنچایا کرتے تھے دور دراز جگہوں پر۔ ان کے علاوہ ہاتھیوں کا استعمال بھی کیا جاتا تھا، خاص طور پر شاہی سواری کے لیے جو ہے ہاتھیوں کا استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ پرانے ذریعے تھے اور ان کے ذریعے سے لوگ موو کیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جانور ہیں، اور یہ اتنے تیز ذریعے نہیں ہیں، اتنے تیز ذرائع نہیں ہیں آمد و رفت کے۔ اور اب آہستہ آہستہ ہوا کیا کہ پہیہ جب ایجاد ہوا، ویل یہ جب ایجاد ہوا، اس کی انوینشن کے بعد پھر مختلف قسم کے ٹرانسپورٹ سسٹم بننا شروع ہوئے، مختلف قسم کی گاڑیاں بننا شروع ہوئیں ٹائر کی وجہ سے۔ جب یہ ٹائر بنا تھا، اس کی ایجاد ہوئی تھی، تو اس کے بعد سے پھر آہستہ آہستہ اس میں ترقی آنا شروع ہوئی، اور جو ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر بہت ہی تیز ترین اور جدید ذرائع آمد و رفت ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ جو ذرائع آمد و رفت ہیں یہ سستے ترین بھی ہیں، اور یہ بہت ہی کم وقت میں بہت جلدی جو ہے وہ دور دراز علاقوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور انہی ذرائع آمد و رفت، ان جدید ذرائع آمد و رفت کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ترقی بھی کر رہے ہیں، خوشحال بھی ہیں۔ اور تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں یعنی جدید دور میں کس طرح کے ذرائع آمد و رفت استعمال کیے جاتے ہیں۔ جدید ذرائع آمد و رفت کون سے ہیں؟ ماڈرن مینز آف ٹرانسپورٹیشن۔ آج کل کے دور میں لوگ کس طرح کے ذرائع آمد و رفت کا استعمال کرتے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹس ویسے تو بہت سارے ہیں، ہم مین پہ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سڑکیں، روڈ جو ہیں، سڑکوں کے ذریعے سے جن پر آپ طرح طرح کی گاڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹرک، موٹر سائیکل، کاریں، بس وغیرہ، بہت سی الگ الگ طرح کی گاڑیاں جو کہ سڑکوں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتی ہیں لوگوں کو، اشیاء کو۔ سڑکوں کے علاوہ ریلوے ایک بہت اچھا اور تیز ترین ذریعہ ہے، جس کے ذریعے سے کم وقت میں بہت زیادہ تعداد میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ دور دراز جگہوں کا سفر کر لیتے ہیں۔ ریلوے کے علاوہ بحری جہاز ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، یعنی کہ جو آبی راستے ہوتے ہیں، سمندری راستے، جن میں بحری جہاز اور کشتیوں کے ذریعے سے لوگ اور سامان جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ بحری جہاز کے علاوہ ہوائی راستے ایک بہت اچھا ذریعہ ہیں، اور جن میں ہوائی جہازوں کے ذریعے سے بھی لوگ جو ہے وہ موو کرتے ہیں الگ الگ ملکوں میں، دور دراز ملکوں میں، اور بہت جو دنوں کا سفر ہے، مہینوں کا سفر ہے، وہ گھنٹوں میں اور منٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں جدید ترین ذرائع آمد و رفت۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس لیسن سے ریلیٹڈ مشق کی طرف۔ اسٹوڈنٹس ایکسرسائز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مختصر سوال نمبر 1 سب سے پہلے ہم مارک کرتے ہیں، اور مختصر سوال نمبر 1 ہے ذرائع آمد و رفت کے نام لکھیں۔ تو ابھی جو ہم نے مین ٹائپس ابھی جو پڑھی ہیں ذرائع آمد و رفت کی، جو 4 اقسام پڑھی ہیں، ہم نے انہی کے نیم یہاں پر لکھ لینے جواب میں۔ کون کون سے ہم نے پڑھی ہیں؟ سڑکیں، ریلوے، ہوائی جہاز اور بحری جہاز کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ یہ 4 جو ہیں وہ اہم ہیں، بنیادی اقسام ہیں ذرائع آمد و رفت کی، تو آپ نے یہی نام جو ہے وہ اس میں لکھ لینا ہے۔ پھر یہ مختصر سوال 1 ہم کر چکے ہیں، اب ہم چلتے ہیں تفصیلی سوال کی طرف۔ تو تفصیلی سوال نمبر 1 دیکھیں، کسی ملک کے لیے بہترین ذرائع آمد و رفت کی فراہمی کیوں ضروری ہے؟ ملکوں کی ترقی کے لیے کیوں ضروری ہے کہ اس کے پاس اچھے ذرائع آمد و رفت موجود ہوں؟ تو ابھی جو ہم نے ٹاپک پڑھا ہے یہی اس کا جواب ہے۔ اور کیا اس کا جواب ہے؟ تو بالکل سٹارٹ میں چیپٹر کے فرسٹ پیج پر اس کا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ بس آپ نے یہاں ہیڈنگ جو چینج کر دینی ہے، یہاں پہ ہیڈنگ ہے ذرائع آمد و رفت کی اقسام، یہاں پر آپ نے یہ ہیڈنگ نہیں دینی، آپ نے اس کی جگہ پر لکھنا ہے ذرائع آمد و رفت کی ضرورت، یہ ہیڈنگ آپ نے اس کی جگہ دینی ہے، ٹھیک ہے؟
یہ ہیڈنگ نہیں دینی جو اس کی جگہ لکھی ہوئی ہے، اس کی جگہ پر آپ نے کیا ہیڈنگ دینی ہے؟ ذرائع آمد و رفت کی ضرورت۔ اور پھر ہم نے یہاں سے مکمل شروع کر لینا ہے، سٹارٹ سے ہی۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں ذرائع آمد و رفت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور یہاں سے لے کر جہاں پر اس کا اختتام ہو رہا ہے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ آبی راستے اور ہوائی راستے 4 اقسام کے ذرائع آمد و رفت ہیں۔ یہاں تک جو تفصیلی سوال نمبر 1 ہے یہ اس کا جواب ہے۔ اسی کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ ناؤ لیٹس رائٹ دی ڈائری۔ تو آج کی جو آپ کی ڈائری ہے وہ ہے مختصر سوال نمبر 1 اور تفصیلی سوال نمبر 1، یہ آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد کرنا ہے۔ آپ نے شارٹ کویسچن بھی لکھنا ہے اور لانگ کویسچن آج والا جو ہے اس کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ آئی ہوپ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک اپنی نیکسٹ کلاس میں سٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔